اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے آج پرائم نیوز میں ایک بہت ہی لوگوں کی اپیل بھی تھی کہ مفتی صاحب گزشتہ کل یوں سمجھیے کہ حج کا خطبہ دیا گیا، اور حج کا خطبہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جی ہاں، مسجد نمرہ میں امام حرم نے خطبہ حج دیا، اور خطبہ حج میں جو پیغام دیا ہے وہ یقیناً اس بار جو میں دیکھا ہوں ابھی، وہ یقیناً میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کو پرائم نیوز میں بیان کیا جائے، کیونکہ بہت ہی اہم پیغام گزشتہ کل امام حرم نے خطبہ حج میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ جی انشاءاللہ اس ہفتے کا جو لائیو بیان ہوگا تو اس میں میں یہ بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں ایک پیغام دیا تھا، اور اس خطبے میں، اس بیان میں نبی نے جو کچھ کہا تھا، اگر آج پوری دنیا اس کو سنویدھان کے طور پر سامنے رکھے، دستور کے طور پر سامنے رکھے، تو پوری دنیا میں امن آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، سچ میں وکاس ہوگا۔ میں اس کو بیان کروں گا جمعہ کے لائیو بیان میں انشاءاللہ، لیکن آج میں لوگوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب گزشتہ کل حج کا جو اہم خطبہ ہوتا ہے جس کو پوری دنیا سنتی ہے، لیکن اس سال اور 2 سال سے تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں 30 اور 40 لاکھ حاجی ہوتے تھے، تو گزشتہ کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف اونلی 60,000 حاجی موجود رہے، وہ بھی سعودی ہی کے رہنے والے۔ جی ہاں، تو یوں سمجھیے کہ 5 پیسے بھی حاجیوں کی تعداد نہیں تھی، لیکن جو مسجد نمرہ میں امام حرم ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، امام حرم شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ نے جو خطبہ دیا ہے، اس میں جو اہم نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ نکات جانا بہت ضروری ہے، یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے 4-5 باتیں بڑی اہم کہی، جس میں سے پہلی جو اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت افغانستان بھی سنیں، پاکستان بھی سنیں، ترکی بھی سنیں، شام بھی سنیں، فلسطین بھی سنیں، اور بھارت بھی سنیں۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان اس پیغام کو سنیں جو گزشتہ کل امام حرم نے دیا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے اشارہ کر دیا، عالم اسلام کے حالات ان کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے حالات ان کے سامنے ہیں، مسلمانوں کے خاص طور سے حالات ان کے سامنے۔ گزشتہ کل انہوں نے حج کے خطبے میں یہ پیغام دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں، تم آپسی نفرت و عداوت کو ختم کر دو، آپسی نفرت و عداوت کو ختم کر دو، مسلمانوں آپسی دشمنیوں کو ختم کر دو۔ میں اسی کو فوکس کرتے ہوئے آج کی پرائم نیوز بنا رہا ہوں کہ امام حرم نے جو بڑا پیغام دیا کہ اگر مسلمان واقعتاً آپسی دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں اگر ختم کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو دبا سکے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر سکے، مسلمانوں کو کچلیں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ماریں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی تنظیم اور دنیا کا کوئی سپر پاور اور دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کو دبا نہیں سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں کہ میں اکثر کبھی کبھی غصے میں کہتا ہوں، ہنستے میں بھی کہتا ہوں، کبھی غصے میں بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے ایک ہو کر، متحد ہو کر، یونٹ ہو کر اگر ناپاک قطرے بھی بہا دیے، ناپاک قطرے بھی بہا دیے، ہے نا، تو پورا عالم کفر بہہ جائے گا۔ لیکن کیا کرے، بڑا افسوس ہے کہ آج شام میں مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، اسرائیلی یہودی آتنکوادی، صہیونی آتنکوادی جو ہے وہ بری طریقے سے دبا رہے ہیں، کچل رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ میانمار میں کیا حال ہے، برما میں کیا حال ہے، آسام میں کیا حال ہے،
کشمیر میں کیا حال ہے، بھارت میں ہمارے یہاں پر باقاعدہ جانوروں سے محبت کرنے والے، جانوروں کی فکر کرنے والے، جانوروں کے نام پر انسانوں کی موب لنچنگ کر رہے ہیں، گورکشا کے نام پر انسانوں کی موب لنچنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی پورا ہندوتوادی جو آتنکوادی ٹولہ ہے وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، موب لنچنگ کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہی حالات ہیں۔ تو ساری دنیا کے حالات کو، شام، فلسطین، برما، آسام اور ساری دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ کل امام حرم نے جو حج کا خطبہ دیا ہے تو انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ مسلمان آپسی نفرت کو ختم کر دے۔ آج کیا ہوا؟ افغانستان سے امریکہ دم دبا کر بھاگا، لیکن آپس میں لڑوانے کے لیے ترکی کو سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسی ہی مثالیں اتنی ہیں کہ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں۔ تو آج عالم کفر ایک ہو کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ صہیونی اور یہودی دماغ اور اسرائیلی دماغ عالم اسلام میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے پورا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے امام حرم نے کہا کہ مسلمان اپنی ساری دشمنیوں کو مٹا دے۔ آج میرا پیارا ملک بھارت، بہت بڑی تعداد ہے ہماری اپنی، لیکن دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ دشمن جان چکا ہے کہ ان کو لڑوانا آپس میں ہے تو ان میں جماعتوں کے جھگڑے پیدا کر دو، ان میں مسلکوں کے جھگڑے پیدا کر دو، ان میں تنظیموں کے جھگڑے پیدا کر دو، ان میں پارٹیوں کے جھگڑے پیدا کر دو۔ آج مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کی جو سب تنظیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کو، کئی تو ایسے جاہل ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر بنانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ جہنمی، صرف ٹھیکیدار جنت کا وہی ہے۔ تو یہ ساری بے وقوفیاں ہے جو بھارت میں بھی ہم کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس لیے امام حرم نے پیغام دیا کہ مسلمانوں آپس کے جھگڑے، فتنہ و فساد کو ختم کرو، اور یہ بھی کہا کہ اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ جی، اور ایک عظیم پیغام یہ بھی دیا کہ اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا، اللہ نے جیسے ہم پر احسان کیا، تو امام حرم نے کہا کہ ویسے تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ ارے ہم تو وہ مذہب کے ماننے والے جس نے ہمیں دشمنوں پر بھی احسان کرنے کا، دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا، دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کا معاملہ سکھایا ہے۔ جی اکثر وہ میں شعر پڑھتا ہوں نا میرے بیان میں کہ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے۔ تو ہمارا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ ہمیں غیروں پر بھی جب رحم کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر اپنوں کے ساتھ کتنی محبت سکھائی گئی ہوگی۔ جی ہاں، قرآن نے کہا رحماء بینہم، کہ اہل ایمان آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جیسے تم پر اللہ نے احسان کیا تم بھی دوسروں پر لوگوں پر احسان کرو، اور اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ایسی ایک پیغام انہوں نے یہ بھی دیا، پورے سب لوگ اس پیغام کو سن لیں، خاص طور سے میری قوم کے جوان اس پیغام کو سنیں۔ امام حرم نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، قرآن نے کیا کہا، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان سے جھڑک کر بات مت کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ تو امام حرم نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کرو۔ خطبہ حج میں گزشتہ کل یہ بھی جملہ کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کرو۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، جبکہ قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، بلکہ اللہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ تو امام حرم نے کہا کہ رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کرو، بلکہ رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کرنا اتنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بھی کہا کہ اگر تمہارے غریب رشتہ دار ہیں تو پہلے ان کو دو تاکہ آپس میں محبت اور بڑھے۔ پھر آخر میں امام حرم نے بہت ساری ہدایت دیتے ہوئے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے کتاب مقدس یعنی قرآن دیا ہے، ہم اس سے تعلیم حاصل کریں، اور وہیں پر یہ بھی کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت
دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو خیر میدان عرفات میں خطبہ حج میں 60,000 عازمین نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا، اور وہاں پر مسجد نمرہ میں خطبہ حج بھی سنا، جس میں یہ اہم باتیں کہی گئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہاں عربی میں کہا گیا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو اردو میں بیان کر دیا۔ آپ حج کے گزشتہ کل جو حج کا جو خطبہ دیا گیا، میں نے اس کو خلاصہ بیان کیا، آپ دوسروں تک ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔